أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے کا چاند دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ دو مہینے پہلے ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی فکر اور رمضان کے تعلق سے بے چینی اور رمضان المبارک کے انتظار اور رمضان المبارک کے ملاقات کا اشتیاق بے انتہا اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے وہ دعا کرتے تھے کہ رجب میں اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے دے اور رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دے۔ کوئی تو خاص بات ہوگی، کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بلند و مقام رکھنے والے ہیں، اللہ کے ذات کے بعد سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑی ہستی ہیں، لیکن پھر بھی رمضان تک پہنچنے کی اور رمضان کے مل جانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہم ہیں حضور کا نام لینے والے، حضور کے نام پر اپنے آپ کو مٹا دینے والے، حضور کی شان میں گستاخی کی بنیاد پر اپنے آپ کو پوری طریقے سے مقابلے میں کھڑا کر دینے والے۔ ذرا ہم اپنے تعلق سے غور کریں، سوچیں کہ کیا ہم رجب ہی سے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں؟ دو چار روز باقی ہیں، رمضان المبارک آ جائے گا۔ ہم میں سے جو لوگ باقی رہیں گے ان کو اللہ رمضان عطا کریں گے، اور بہت سے لوگ ان دو چار دنوں میں بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کیونکہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔
اللہ کو پا لینے والا مہینہ ہے، جنت کو پا لینے والا مہینہ ہے، جہنم سے بچا لینے والا مہینہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لینے والا مہینہ ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت کی نعمتوں کے ساتھ جنت میں رہنے کے فیصلے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اگر اس مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ فکر مند نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ 11 مہینوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غفلتیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو فرائض کے تعلق سے کوتاہیاں ہوئیں، جو حقوق کے تعلق سے کوتاہیاں ہوئی، اللہ کے حق کے تعلق سے کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کے بندوں کے حق کے تعلق سے کوتاہیاں ہوئیں، اپنے ماں باپ کے تعلق سے کوتاہیاں ہوئیں، اپنے پڑوسیوں سے متعلق کوتاہیاں ہوئیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے متعلق جو کوتاہیاں ہوئیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے متعلق جو کوتاہیاں ہوئیں، یہ دن معافی کے دن ہے، اور پوری طریقے سے معاف کرا کر کے رمضان میں داخل ہونے کا یہ موقع ہے۔ کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، صحابہ کی ذات محفوظ ہوتی ہے، باقی ہم میں اور آپ میں سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے دروازہ توبہ کا کھول رکھا ہے، جب تک جاگنے کا وقت نہ آ جائے اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ دن میں 70 اور اس سے بھی زیادہ گناہ ہو جائیں تب بھی اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، اللہ معاف کرتے رہیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے 70 مرتبہ غلطی ہو جائے تب بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، 70 مرتبہ، اور یہ 70 مرتبہ معافی مانگتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر غلطیاں ہو جائیں تب بھی تم فوراً اللہ سے معافی مانگو، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرو۔ کیونکہ مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، حالات جو بھی ہوں، مسائل جو بھی ہوں، لیکن ہم جہاں بھی رہیں اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں۔ ایسے حالات ہوں گے کہ مسجد میں آ کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو مسجد میں بھی اللہ کی یاد کے ساتھ رہیں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہمارے سامنے آئے کہ ہم گھروں میں رہ کر کے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے تو ہم گھروں میں رہ کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں چھٹی نہیں ہے، ہم جہاں بھی رہیں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی بڑائی کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے تعلق کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، ہم ابھی سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ جیسے ہی ملے اس کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہونا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا، معافی تلافی کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کی دھلائی نہ کی، ہم نے اپنے آپ کی صفائی نہ کی، تو رمضان جب ملے گا اور اس میں بھی اچھے کام کرتے رہیں گے تو 10 دن لگ جائیں گے صفائی میں، تو رحمت کا عشرہ ہماری زندگی سے نکل جائے گا، نقصان ہمارا ہوگا۔ اور ابھی سے ہم سارے معاملات حل کر لیں گے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح فارغ کریں گے، یا یہ طے کریں کہ رمضان کا مہینہ اکثر وقت ہم اللہ کی یاد میں گزاریں گے، غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ ہم رمضان کا جو بھی وقت ہوگا ہمارے کام کے بعد، بلکہ کام میں بھی ہم ترتیب بنائیں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ذکر کرتے رہیں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی زبان پہ جاری رکھے، ورنہ دل میں اس کا ورد ہو رہا ہو۔ جو وقت ہمارا کام سے نکلے، ضروریات سے نکلے، تو وہ وقت آپس کی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ گزرے، بلکہ کبھی تلاوت میں گزر رہا ہو، کبھی ذکر میں گزر رہا ہو، کبھی دعاؤں میں گزر رہا ہو، کبھی استغفار میں گزر رہا ہو، اور کبھی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا میں اور معافی تلافی میں ہمارا جو بقیہ ضرورت سے جو ہے ضرورت پوری ہونے کے بعد جو وقت مل رہا ہو، ان اعمال میں گزر رہا ہو۔ کیونکہ رمضان مل گیا، اللہ مل جائیں گے، رمضان مل گیا، اس کا حق ادا کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں دے دی جائیں گی۔ رمضان ملا، حق ادا نہیں کیا، جیسے 11 مہینے گزار دیے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی گزار دیا، تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے بڑی نقصان کی بات ہے۔ تو رمضان اللہ نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمایا ہے، ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پچھلی امتوں کو رمضان نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم رمضان سے جوڑا گیا، رمضان میں اس کو اتارا گیا، اور خصوصاً اس امت کو قرآن کریم اللہ نے دیا۔ کسی اور امت کو اللہ نے قرآن کریم اور قرآن مقدس نہیں عطا فرمایا۔ شب قدر جو اس مہینے کی سب سے مقدس رات ہے، سب سے بڑی رات ہے، سب سے عظیم رات ہے، سب سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی، اور سب سے زیادہ مغفرت اتروانے والی، اور سب سے زیادہ مسائل حل کرانے والی، اور سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرانے والی، اور سب سے زیادہ رزق اللہ کی طرف سے اتروانے والی جو رات ہے وہ شب قدر ہے، سب سے بڑی رات ہے۔ اور وہ اللہ نے اس امت کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کی عمریں کم ہے۔ پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو اللہ نے لمبی عمریں دی، لمبی لمبی عبادتوں کی توفیق دی، لمبے لمبے وظائف کی توفیق دی، لیکن شب قدر جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت اللہ نے اس امت کو خاص طور پہ عطا فرمائی۔ قرآن کریم جس کے نور سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن قرآن کریم کے دینے کی جب بات آئی تو اللہ نے قرآن جو اللہ کی بولی ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرما دیا۔ لیکن جب رمضان جو اس امت کی خصوصیت ہے، اب وہ جب آتا ہے تو کتنی کوتاہیاں اور کتنی غفلت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارا جاتا ہے۔ وہاں دعا ہو رہی رمضان مل جائے، اے اللہ تجھے پانے کی محنت کا موقع مل گیا، اے اللہ رمضان مل گیا تو حق ادا کرنے کا موقع ملا ہے، عبادت کا موقع ملا ہے، تجھے راضی کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہمیں رمضان مل رہا ہے تو ہم ابھی بھی غافل ہیں۔ کاروبار سوچ رہے ہیں اس رمضان میں کیا بکنے والا ہے، سموسوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، سموسے کہاں لگائے جائیں گے، پکوڑے کہاں بیچے جائیں گے، کھجور کی دکان کہاں لگائی جائے گی۔ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، 1-2 گھنٹے میں اگر آپ ترتیب بنا لو گے اللہ روزی کا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن یہ سوچو اگر یہ رمضان نکل گیا اور رمضان آئندہ ہماری زندگی میں نہ رہا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ شعبان کے مہینے ہی میں لین دین کے مسائل حل کرتے تھے، کاروباری مسائل حل کرتے تھے، جہاں سے لینا ہے وہاں لیتے تھے، جہاں دینا ہے وہاں دیتے تھے، اور رمضان کو فارغ کرتے تھے، یکسو کرتے تھے۔ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو کوتاہیاں، جو غفلتیں پچھلے دنوں میں ہو گئی، ان غفلتوں کے ذریعے اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اس لیے پوری طریقے سے فارغ ہو کر کے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔
ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق آ گئی جو ذرے سے بھی کمزور ہے، ذرے سے بھی معمولی ہے، ساری دنیا کے انسان ہل گئے، تو اللہ کی طاقت کتنی بڑی۔ اس سے تو بے چین ہو گئے کہیں موت نہ آ جائے۔ ارے موت سے کوئی بچا ہے یا کوئی بچ سکتا ہے؟ چاہے جس قلعے میں محصور ہو جائے، چاہے جس شیشے کے محل کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے، اور چاہے جتنے تحفظات کے انتظام کر لے، موت مقرر ہے تو آنا یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا میں جو کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن اسے ملنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کامیاب انسان وہ ہے، سعادت مند انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے نکال دیا جائے، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہیں، جس کی آرائش اور جس کی زیبائش اور جس کی مادی فنا ہونے والی جو چیزیں ہیں، یہ دنیا کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ایسے اسباب ہیں جس میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور دھوکہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، حقیقی آنکھ کھلے گی، پتہ چلے گا کہ واقعی ہم کتنے خسارے میں ہیں، ہم کتنے نقصان میں ہیں۔ اس لیے ہم بھی بیدار ہو، آپ بھی بیدار ہو، ہم بھی بیدار ہو، آپ بھی بیدار ہو، ہمارے گھر کی مستورات بھی بیدار ہو، ہمارے گھر کے بچے بھی بیدار ہو۔ ہمارا اصل مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ ہے، ہمارا اصل مسئلہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ قرآن کا خلاصہ بڑے عالم نے بیان کیا، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو 3 باتوں میں پورا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ چھوٹی سی مخلوق آ گئی، جس طرح ساری مخلوق دنیا میں، جس طرح ساری بیماریاں مخلوق ہیں، اس طرح یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ خالق نہیں ہے، اس کے اندر موت دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ موت اگر اللہ نے اس کے ذریعے لکھا ہے تو دنیا کے سارے تحفظات انسان کو بچا نہیں سکتے، لیکن تدابیر ہے، ماسک لگانا تدبیر ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا تدبیر ہے، ہینڈ واش کرنا تدبیر ہے، ویکسین لگانا یہ تدبیر ہے، لیکن موت سے بچ جائے یہ ممکن نہیں، موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہر انسان، بہت غور سے سنو یہ جملہ، ہر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، موت سے نہیں بچا سکتا، لیکن انسان ہے کہ موت سے بچنا چاہتا ہے اور جہنم سے بچانے کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچا۔ ہمارے اوپر جو لوگ تھے وہ بھی چلے گئے، ہمارے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی چلے گئے، بادشاہ بھی چلے گئے، حکومت کرنے والے بھی چلے گئے، دنیا پر غالب لوگ بھی چلے گئے، اور دنیا میں جو غریب اور کمتر لوگ تھے وہ بھی چلے گئے، امیر بھی چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، آج بھی لوگ جا رہے ہیں، کل بھی جائیں گے۔ جو آیا ہے موت اس کو پکڑے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس مخلوق کی بنیاد پر ہم تو اپنے آپ کو فکر مند کریں، موت کا آنا یقینی ہے، اس سے بے فکر رہے۔ یہ بڑی غفلت کی بات ہے، بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ ہم موت کی تیاری کریں، ہم موت کی تیاری کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا فائدہ تقویٰ ہے۔
قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں یا ایھا الناس کہہ کر کے تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس طرح اور آیات ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں کو جہاں مخاطب کر کے عبادت کا یا تقوی کا حکم دیا ہے، وہاں یہ مطلب ہے اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر کفر کی حالت میں ہو تو کفر کو چھوڑو، شرک اختیار کیے ہو تو شرک کو چھوڑو، نفاق میں مبتلا ہو تو اپنے نفاق سے باز آ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا لحاظ اور اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارو۔ اور جہاں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور پھر تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن میں کئی جگہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تقوی کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم نے ایمان قبول کر کے اللہ کو ایک مان کر کے اس کو خالق تسلیم کر کے تم تو بد اعتقادی سے بچ گئے ہو۔ بد اعتقادی ایک گناہ ہوتا ہے، بد اعتقادی عقیدے کے خلاف کوئی بات کرنا، ایک گناہ ہوتا ہے بدعملی۔ بد اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ بدعقیدگی کی بات ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تو ہے لیکن میں اس کو مانتا نہیں۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، یہ بدعقیدی کے گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کوئی نہ مانے، یا رسول تو مانے آخری رسول نہ مانے، یہ سب بدعقیدگی کے گناہ ہیں۔ جب ایمان لے آئے تو اس گناہ سے ہم بچ گئے، ایمان لانے کی بنیاد پر، کیونکہ ہم نے تسلیم کر لیا اے اللہ آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ کمالات میں۔ جب ہم ایمان لے آئے تو ہم نے تسلیم کر لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، عالمی نبی ہے۔ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو یہ بھی مان لیا اے اللہ آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ایمان لے آئے تو بدعقیدگی کے گناہ سے ہم بچ گئے۔ لیکن تقوی کا حکم اللہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم بدعملی کے گناہ سے بچ جاؤ۔ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھو، روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھو، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ ادا کرو، حج نہیں کرتے حج کرو، اور بہت سے گناہ اچھے کاموں کے ساتھ جو کر رہے ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاؤ۔ تو اچھائیوں کے کرنے اور گناہوں سے بچانے کا تقوی کے ذریعے اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تمام طرح کی اچھائیوں میں لگاؤ، اچھے کام کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو جلانا۔ اب رمضان آ گیا تو اب ہمارے گناہ جلیں گے، گناہ ہمارے ختم ہوں گے، لیکن اس میں رمضان کا مطلب کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی اور جنسی خواہشات سے بچانا۔ حالانکہ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی حلال ہے، ان سے ہم بچتے ہیں، لیکن سود سے نہیں بچ رہے جو پہلے بھی حرام ہے، غیبت سے نہیں بچ رہے جو پہلے بھی حرام ہے، حسد سے نہیں بچ رہے جو پہلے بھی حرام ہے، اور چغل خوری سے نہیں بچ رہے جو پہلے سے حرام ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنے آپ کو اچھائیوں پر بھی لگانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، اور ایسی محنت کرنا، ایسی مشق کرنا، ایسی پریکٹس کرنا ہے کہ اے اللہ آخری مہینہ ہو سکتا ہے زندگی کا، آئندہ ہو سکتا ہے رمضان نہ ملے، ایسی مشق کرو کہ 11 مہینے پھر اس کی عادت پڑ جائے، دعاؤں کی، تلاوت کی، عبادت کی، معافی مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی، اور مخلوق کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پیغامات ہیں، رمضان کا ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان اور حفاظت میں اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رکھے، اور رمضان میں جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے رہے، اس کے دھیان کے ساتھ رہے۔ تقویٰ تبھی حاصل ہوگا جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ دوسری بات، اللہ کو یاد رکھا جائے گا، اللہ کو بھولا نہیں جائے گا۔ تیسری بات، شکر گزاری کے ساتھ رہا جائے گا، ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔